وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 66، درس کا نمبر ہے 1765. آج کا موضوع، کیا ہم یوم آخرت کو بلا کر زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. کہہ دو کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں خدا کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتے اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. سامعین اکرام، سورہ نمل آیت نمبر 66. بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ آخرت کا علم تو ان لوگوں سے گم ہو گیا ہے. بل ہم فی شک منہا، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہے. بل ہم منہا عمون، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں. بہت اہم مضمون ہے. سامعین اکرام، انسان کی زندگی کا تمام دار و مدار کامیابی یا ناکامی کا عقیدہ آخرت پر ہے. اگر آپ جزائے اعمال کو نہیں مانتے، اپنے عمل سے یہ آپ کے ذہن میں نہیں ہے، تو پھر آپ ناکامی سے ضرور دوچار ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ بات نوٹ کر لیں. دیکھیں، یہ کائنات، میں نے آپ کو گزشتہ درس میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ کائنات جو ہے جزائے اعمال کی بنیاد پر بنی ہے. یہ عالم اسباب ہے اور ہر کام کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. یہ نتیجے کو کیا کہتے ہیں؟ آخرت. یعنی رد عمل کو کیا کہتے ہیں؟ آخرت. اس بات کو تھوڑا سا محسوس کریں. مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، یعنی ہر کام کا ایک رد عمل ہوتا ہے. وہ انگلش میں جو کہتے ہیں ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. یہ قانون قدرت ہے، یہ اسباب، یعنی یہ بس ایک قانون ہے، آپ دیکھ لیں. اور یہ ایک ایسی کھلی ہوئی بات ہے جس کو ثابت کرنا جو ہے، ثابت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. سورج نکلے گا تو روشنی ہوگی، سورج چھپ جائے گا تو اندھیرا ہوگا. پانی پی لیں گے تو پیاس بجھ جائے گی، اور کھانا کھا لیں گے تو بھوک مٹ جائے گی. تیز تیز دوڑیں گے تو آپ کا سانس پھولے گا، اور گرمی ہوگی تو پسینہ آئے گا.
سردی ہوگی تو پسینہ غائب، پسینہ نہیں ہوگا۔ آنکھیں بند کریں گے تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، آنکھیں اگر بند کر لیں گے تو کچھ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ عمون کی بھی بات میں کہوں، بل ہم من عمون، انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اندھے ہیں۔ تو دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات، یہ اصل میں ایک بات بہت زیادہ اہم ہے، اور ہم مسلمان یعنی آج کا مسلمان جو ہے وہ جزائے اعمال سے یعنی اعمال کے رد عمل پر یقین نہیں رکھتا۔ ہاں ظاہری طور پہ ہم جو بھی زندگی گزار رہے ہیں اس پر تو ہمارا یقین ہے۔ 15 سال تک آپ اپنے بچے کو، 15-16 سال تک آپ بچے پہ لاکھوں روپے، ہزاروں روپے جتنے بھی ہیں وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ اتنی بچہ اپنی توانائیاں، سبق پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، اسکول جاتا ہے، صبح سویرے اس کی ماں تیار کرتی ہے، باپ جو ہے یا اسکول چھوڑ کے آتا ہے یا فیسیں بھرتا ہے، 15-16 سال تک یہ چکر چلتا رہتا ہے۔ آپ کا یقین ہوتا ہے کہ ہاں اس کا ایک نتیجہ ہوگا، میرا بچہ جو ہے پڑھ لکھ جائے گا، اور جو بھی ہے آپ کے ذہن میں جو بھی پلان ہے اس کے متعلق تو وہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ہم رات بھر اسی قانون کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ اعمال کے نتائج کو ہم دنیا میں مانتے ہیں۔ آپ تھک گئے، آپ کو یقین ہے کہ اگر میں تھوڑا آرام کر لوں گا تو فریش ہو جاؤں گا، بھوکے ہیں کھانا کھاؤں گا تو یہ دوبارہ میں مطلب ایسی باتیں دہرا رہا ہوں، اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ دیکھیں یہ قانون دنیا میں قائم اور دائم ہے اور جاری اور ساری ہے۔ مجھے آپ بتائیں گندم کے یعنی دانے جو ہیں 1 من تقریباً، میں ویسی ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، مناسب وقت پہ مناسب زمین میں اگر وہ بو دیں اور اس کو دیکھ بھال کریں، محنت کریں، تو آپ کو یقین ہوتا ہے، جبھی تو آپ اس میں بوتے ہیں۔ یہ فصلیں کیوں بوئی جاتی ہیں، اس پہ اتنے خرچ کیوں کی جاتے ہیں، دوائیوں کے پیسے ہیں، کھاد وغیرہ جو بھی ہے، یہ بڑا یعنی زراعت جو ہے ایک محنت طلب کام ہے۔ تپتی دھوپ میں کسان جو ہے کھیتوں کو پانی دیتا ہے، ان کی رکھوالی کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، تو ایک یقین کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ اور ہمارا دنیا میں دیکھیں جزائے اعمال یعنی آخرت کے ہم قائل ہیں، دنیا میں قائل ہیں، دنیا کے بارے میں قائل ہیں۔ آخرت اب یہ تو ظاہر ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، کہ یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو تو جانتے ہیں لیکن جو باطن ہے، آخرت ہے، جو نظر نہیں آ رہا، اس سے یہ لوگ غافل ہیں۔ اب دیکھیں وہی میں بات کر رہا ہوں آپ کو کہ عقیدہ یعنی آخرت، یہ تو آپ کو میں نے بتا دیا اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اس کی توفیق سے جتنا بھی میں کر سکتا تھا نا، زیادہ اس میں بحث کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل لازمی ہوگا، ہر عمل کا ایک، یعنی اسی تصور کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ شادی کیوں کرتے ہیں، آپ گھر کیوں بناتے ہیں، بچوں کی دیکھ بھال کیوں کرتے ہیں، ان کی تربیت کیوں کرتے ہیں، آپ نوکری کیوں کرتے ہیں، آپ یہ ساری باتیں ایک کسی نتیجہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے تو پھر آپ کرتے ہیں۔ سارا رخ آپ نے دنیا کی طرف کیا ہوا ہے، یعنی اپنا تمام توجہ آپ کی دنیا کی کمائی پر ہے، تو آپ کا ایک یقین ہے، اور یقین آپ کا دنیا پر ہے۔ یہاں جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، اور یہ اگر آپ دیکھیں تو یعنی آغاز سے، یعنی جو ہے نا ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون، ہم یعنی سورت کے شروع میں پڑھ کے آئے، جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے، جزائے اعمال پر، باطن کے، یہ بات نوٹ کر لیں، ظاہر پر تو ہم یقین رکھتے ہیں اور اس کا نتیجہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔
یعنی یہ سارے کام زمیندار گندم کی فصل بوتا ہے تو اس کو پتہ ہے 6 ماہ بعد جو ہے اس کئی گنا جو میں دانے پھینک رہا ہوں زمین میں، اس سے کئی گنا مجھے حاصل ہوں گے، بہت منافع ہوگا جو بھی ہے۔ تو یقین کی بنیاد پر آپ ایک عمل کرتے ہیں، اور دنیا پر سادی بات اگر میں کہوں، ہمارا یقین صرف دنیا پر ہے اور آخرت سے ہم غافل ہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ، آخرت سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، غافل ہے اور اس پر یقین ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ میں نے گزشتہ سبق میں بات کی تھی، لیکن بات بڑی اہم ہے تو اس لیے میں تھوڑا سا اس کو ریوائیو کر رہا ہوں۔ چیدہ نکات آپ کو میں دوبارہ بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیں، ہماری حقیقت جو ہے، آپ کو جاننا چاہیے کہ ہماری انسان کی حقیقت ظاہر نہیں ہے، باطن ہے۔ ظاہر تھوڑی دیر کے لیے ہے، یہ بدن، یہ دنیا کچھ وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں بھجوایا ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے دنیا میں ایک معین وقت تک ٹھہرنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے، بس۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف واپس لوٹ جائیں گے۔ لیکن جب جائیں گے تو 2 صورتوں میں سے ایک صورت ہماری ضرور ہوگی۔ وہ مولانا روم کا ایک شعر ہے کہ مومن ز-نور جمالی میں رسد اور کافر ز-نور جلالی میں رسد۔ جو آخرت کو ماننے والے ہیں، حقیقت یعنی جو باطن کو جانتے ہیں، مانتے ہیں اور آخرت کے حقیقی قائل ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں گے تو یہ اللہ کے جمال کا ان کو یعنی جمال کی صورت میں ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہوں گی۔ سلام قولا من رب الرحیم۔ اور مجرم جو ہیں ان کو کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ۔ ہم لوگ آج کا مسلمان مجرموں کی ٹولی میں شامل ہے، آج بھی، یہ کل کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم نے اپنی آخرت طے کر لی ہے۔ آخرت پر تو ہمارا یقین نہیں ہے، جیسے کہ یہاں بیان ہو رہا ہے کہ ان کا علم جو ہے آخرت کے بارے میں گم ہو چکا ہے اور یہ اس سے شک میں ہے اور یہ اس سے اندھے ہو رہے ہیں۔ یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان۔ تو بہرحال ہم آج کا مسلمان جو ہے یہ مجرم ہے۔ مجرم یعنی اس نے اپنی حقیقت سے انکار کر دیا ہے، اس کو معلوم کرنے سے، اس کو جاننے سے، ماننے سے اس نے انکار کر دیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے، دیکھیں ساری باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ ہم آخرت کو مانتے نہیں ہیں، تو آخرت میں جب ہم جائیں گے تو اللہ کے جمال کا سامنا نہیں ہوگا، ہمیں اللہ کے جلال کا سامنا ہوگا۔ کافر ز-نور جلالی میں رسد۔ آج بھی دیکھیں آخرت یہاں برپا ہے، ہر آدمی کا چہرہ آج بھی یا تو کالا ہے اور یا سیاہ ہے۔ ہم نے اپنے چہروں پر کالک مل دی ہے۔ یہ میں حدیث کی روح سے، قرآن کی روح سے بات کر رہا ہوں آپ کو، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جیسے کہ یہ کالک کا تذکرہ آیا تو قرآن میں ہے تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اس دن بعض چہرے جو ہے سفید ہوں گے، بعض چہرے کالے ہوں گے۔ تو اب کالک کب آ جاتی ہے؟ یعنی انسان کا چہرہ، میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، ابھی کی بات کر رہا ہوں، جو میں آخرت کی بات نہیں کر رہا، وہاں تو یعنی پردے ہٹا دیے جائیں گے۔ آج بھی ہم میں سے تقریباً بہت، میں کہتا ہوں کہ سب لوگوں کے چہرے کالے ہیں امت مسلمہ میں، کیونکہ یہ جزائے اعمال کو نہیں مانتے،
کیونکہ یہ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں اکثریت کی بنا پر فیصلہ ہوتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ آج امت مسلمہ یعنی ذلت اور خوار ہے، ذلیل ہے۔ لہم فی الدنیا خزی، تو ذلت، ذلیل، رسوا، ذلیل ترین قوم مسلمان ہے آج۔ یہ آپ ہیں جو آپ نے اپنے بارے میں فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے آخرت کو بھلا کر زندگی گزارنی ہے۔ آپ دیکھ لیں خاتون خانہ کو اور اس کے میاں کو، یہ دونوں بس ان کا جو آپس میں معاملہ ہے وہ انانیت کی بنیاد پہ ہے اور خواہشات نفس کی بنیاد پر ہے۔ اللہ کی وجہ سے کوئی نہ جی رہا ہے نہ جینا چاہتا ہے اللہ کے لیے، جبکہ مومن تو اعلان کر دیتا ہے اپنے عمل سے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ خیر وہ کالے اور سفید کی میں بات کر رہا تھا، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے صادق المصدوق کہ دلوں پر فتنے نازل ہوتے رہتے ہیں۔ جس نے وہ فتنہ قبول کر لیا، فتنہ کیا؟ دنیا کو دیکھو، دنیا حاصل کرو، دنیا اور دنیا۔ تو جو وہ فتنہ قبول کر لیتا ہے، جتنے بھی وہ فتنے قبول کرتا چلا جاتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ داغ لگتے جاتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم میں بیان، یہاں تک کہ دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب دل آپ چیر کے دیکھیں، یہ تو وہ دل تو نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ گوشت کا وہ تو نہیں ہے، یہ تو آپ کی روح کا جو مرکزہ ہے وہ کالا ہو گیا، اور یہ قیامت کے دن پھر کھل کے یوم تبلی السرائر، اس دن راز آشکارا ہو جائے گا۔ اس وقت تو آپ ظاہری کاموں سے آپ نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے ظاہری طور پہ، حقیقت میں ہم آخرت کے انکاری لوگ ہیں، آخرت کے انکاری لوگ ہیں۔ ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں، دنیا کے لیے مر رہے ہیں۔ بات ہماری کہانی ختم ہو چکی ہے، ہمارے چہرے کالے ہیں۔ قیامت کے دن بس وہ ہے نا کہ وہ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، پردے ہٹ جائیں گے۔ یہاں پر تو پتہ نہیں چلتا، اہل نظر تو دیکھتے ہیں، لیکن ہم عام یعنی ہم ایک خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھا ہوا ہے، حقیقت میں ہم اللہ کے مجرم ہیں، اسلام کے مجرم ہیں۔ خیر میں جزائے اعمال کی بات کر رہا تھا، اور یہ آیت بھی جزائے اعمال کے بارے میں ہے۔ آخرت، بل ادارک علمہم فی الآخرہ، ان سے آخرت کا تو علم ان لوگوں سے گم ہو گیا ہے۔ علم آخرت کا گم ہو گیا ہے، دارکا گم ہو گیا، علمہم ان کا علم، آخرت کے بارے میں ان کا علم۔ اب آپ سے دیکھیں، یہ تھوڑا سا سمجھنے والی بات ہے، کیسے گم ہو گیا، اس کی کیا تھوڑا سا میں مثال دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں آپ کی مثال کے طور پہ آپ کے کچھ پیسے گم ہو جاتے ہیں، کچھ پیسے آپ کے گم ہو جاتے ہیں، یا اس کی ڈھونڈائی ہوتی ہے، تھوڑے سے پیسے مثال کے طور پہ 100 روپے گم ہو گئے، پھر یعنی تھوڑے سے وقت کے لیے آپ کو خیال ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہوا، وہ کہاں گئے میں نے جو پیسے رکھے تھے۔ 1 دن 2 دن ہو جاتے ہیں، 3 دن ہو جاتے ہیں، تو وہ گمشدہ چیز اس کو آپ بھلا دیتے ہیں، چھوڑو یار بس اس کو چھوڑ دو، گم ہو گئی تو گم ہو گئی، اس کا خیال بھی آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب آخرت کا علم ہم سے گم ہو گیا ہے، ہم معلوم اس کو تلاش بھی نہیں کرنا چاہتے۔ ظاہر ہے، دیکھیں یہ تھوڑا ایک اور میں مثال دینا چاہتا ہوں، یعنی مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے اور چند دن اس نے بیماری کے گزار دیے، اور یا بیماری نہیں، اس نے ایک ضروری سبق تھا اس سے بھول گیا،
اور اس کے مضمون اہم تھا، تو وہ بچہ اگر ہوشیار ہے اور وہ اپنی تعلیم کی طرف توجہ دے رہا ہے اور شوقین ہے، تو وہ بھولا ہوا سبق پھر وہ کوشش کرتا ہے، کتاب میں دیکھتا ہے، استاد سے پوچھتا ہے، جو بھی ہے تو وہ آخر کار اس کو یاد کر لیتا ہے۔ توجہ دے، یہ کیسے کہ اس نے چاہا کہ میں وہ یاد کر لوں، اور وہ اہم مضمون ہے۔ اب آخرت کے بارے میں تو ہم شک میں پڑے ہوئے ہیں، ظاہر سے تو ہم مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم آخرت کو مانتے نہیں ہیں۔ اپنے اعمال ہمارے دیکھ رہے ہیں، ہمارا سارا رخ دنیا کی طرف ہے، ظاہر کی طرف ہے، اور بات پھر ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ ایک چیز، یہ سبق، آخرت کا سبق بھولا ہوا ہے ہم سے، اللہ تعالیٰ اس کو بار بار دہرا رہا ہے۔ آپ دیکھیں، تین جو بنیادی چیزیں ہیں، قرآن کا یعنی خطاب انسان سے ہے، اور انسان کو بنیادی جو مکی صورتیں ہیں، تین بنیادی اسباق جو ہیں اللہ تعالیٰ وہ بار بار، آپ کو معلوم ہے قرآن 3/4 تقریباً مکے میں نازل ہوا، اور اس میں کیا مضامین تھے؟ نصرف الآیات، میں بار بار بیان کر رہا ہوں اپنی نشانیاں، اپنے احکامات، تاکہ تم لوگ سوچو۔ اب یہ آخرت کا مضمون تقریباً یعنی جو بڑی صورتوں ہیں ہر ایک میں آخرت کا مضمون ہے، اور قرآن تو کی بنیاد تو عقیدہ آخرت کی تیاری ہے۔ ہم لوگ اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بنیادی مضمون بار بار بیان کیا ہے۔ پہلے آپ دیکھ لیں، پہلی صورت جو ہے قرآن پاک کی، سورہ بقرہ، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر ان کا یقین ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے یہ سبق پڑھا، إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ۔ اچھا، یہ بل ادارک علمہم فی الآخرہ کی میں بات کر رہا ہوں۔ آخرت کی ایک تو یقین نہیں ہے اس پہ، اب وہ قرآن بھی بیان کر رہا ہے، رسول پاک بھی بیان کر رہے ہیں کہ بھئی الدنیا مزرعۃ الآخرہ، الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، حضور نے فرمایا۔ اب یہ ساری چیزیں بیان ہو تو رہی ہیں، لیکن چونکہ ہمیں یقین نہیں ہے، نہ ہماری اس طرف توجہ ہے۔ قرآن اور حدیث، اس سے ہم غافل ہیں، الفاظ پڑھتے ہیں، ہم اپنے اوپر چف کر لیتے ہیں کہ میرا پاؤں کا درد ٹھیک ہو جائے، میری یہ ٹھیک ہو جائے، میری یہ ٹھیک ہو جائے، یہ میں مختلف امراض ہیں وہ ٹھیک ہے، مطلب میں اس کے خلاف تو نہیں ہوں، لیکن آپ نے تو صرف ظاہر کو لے لیا ہے۔ آپ جسم کا فائدہ چاہتے ہیں، آپ دنیا کا فائدہ چاہتے ہیں۔ عام طور پہ فیس بک پہ ایسی پوسٹیں، یہ وظیفہ پڑھ لو، دولت کے انبار لگ جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، سارا آپ دنیا کے لیے جس پر آپ یقین ہے اس کی طرف یہ فیس بک کو جو یوٹیوبرز ہیں اس آپ کو متوجہ کرتے ہیں۔ اچھا، بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آخرت کا علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا ایک دن ایسا ہوگا کہ جب میں تمہیں سب لوگوں کو زندہ کروں گا اور تمہیں اعمال کے مطابق انعام یا سزا دوں گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، ہمیں تو اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاہدہ کیا ہے معراج کی رات، باقاعدہ جنت کا بھی اور دوزخ کا بھی، اور انہوں نے ہمیں خبر دی ہے۔ یہ دونوں چیزیں میں گواہ ہوں کہ آپ ان کو سچ سمجھتے ہیں، یہ سچ مطلب حق سمجھتے ہیں، لیکن باتوں پر آپ کا یقین نہیں، نہ اللہ کی نہ رسول کی۔ دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں ہمارا یقین نہیں ہے۔ ہمارا یقین تو دیکھیں، ہمارے اعمال سے ہمارے یقین کا پتہ چل رہا ہے، ہمیں یقین ہے صرف ظاہر پر۔ آپ خود دیکھ لیں، پھر آپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں ظاہر کے لیے، ظاہر کا اس کو گدھا بناتے ہیں۔ یہ میں افسوس سے یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، گدھا ہی ہو گیا نا، دین سے تو بے خبر ہو گیا آپ کا بچہ،
اور یہ گدھے کے الفاظ تو قرآن پاک میں ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، جن کو حامل قرآن بنایا گیا اور انہوں نے پھر اس کا حق ادا نہیں کیا، ان کی مثال گدھوں کی سی ہے جن پہ کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے۔ تو آپ دنیا کا گدھا بناتے ہیں، خود بھی دنیا کے گدھے ہیں۔ آپ اس بات کو یعنی ایسے لوگوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کتے کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ۔ بس آپ دیکھ لیں، آپ تو آپ کی روز و شب زبان پر دنیا، آپ کی زبان پہ دنیا، آپ کی سوچوں میں دنیا، آپ کے خیالوں میں دنیا، اور دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا۔ آپ کی کہانی ختم ہے، آخرت پر آپ کا یقین نہیں ہے۔ جن کا ہے میں ان سے میں مخاطب ہی نہیں۔ عوام کل انعام ہے، جانوروں کی طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو میں تو انہی سے مخاطب ہوں اور ان سے التجا کر رہا ہوں کہ آپ اپنے اوپر رحم کریں، اس پست ذہنیت سے باز آ جائیں۔ دنیا کا کوئی حاصل آپ کا حاصل نہیں ہے، آپ کو جو آپ آگے بھجوا رہے ہیں نیک کام، وہ اصل ہے آپ کا سرمایہ ہے، سرمایہ حیات ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور چاہیے یہ کہ تم میں سے ایک یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا کر رہا ہے، کل کے لیے کیا کر رہا ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار، واتقوا اللہ۔ تو ہم تو دیکھیں ہر چیز سے غافل ہیں۔ بہرحال یہ مضمون جو میں بیان کر رہا ہوں، بل الدار کا علم، ان سے آخرت کا علم گم ہو گیا ہے، ہم نے خیال ہی چھوڑ دیا ہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ایک عام بات کی ہے نا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ بات ہماری ہے۔ ہم آخرت کے بارے میں نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کی کوئی چیز گمشدہ ہو جائے، آپ اس کو غیر اہم سمجھ کے بھلا دیں۔ کوئی چونی یا اٹھنی آپ سے گم ہو جائے تو آپ تھوڑی دیر تلاش کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں رہنے دو یار۔ یہی رویہ ہمارا آخرت کے بارے میں ہے، چھوڑو یار دیکھیں گے، جب پڑے گی تو دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، ہو جائے گا، دیکھیں گے۔ یہی ہم دیکھیں، ہماری ساری تیاریاں جو ہیں ظاہر کے لیے، ظاہر کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، باطن پر یعنی آخرت پر، اپنی حقیقت پر، اللہ کی شان اور اس کی جو قدر ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ اللہ کو تو ہم بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے وجود کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ ما قدر اللہ حق کا قدر ہے، ان نام کے مسلمانوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے کہ حق تھا قدر۔ تو اس میں بل ہم فی شک منہا، یہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں۔ بل ہم منہا عمون، اندھے ہو چکے ہیں۔ ہم نے آج اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں آخرت سے، لیکن آخرت تو ہمارے اعمال کے ساتھ نتھی ہے سامنے کے بعد۔ اس بارے میں بات کروں گا انشاءاللہ۔ تو ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرۃ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون۔ بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم منتہی ہو چکا ہے، بلکہ وہ اس سے شک میں ہیں،
بلکہ اس سے اندھے ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم